بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق الوحدۃ السادسہ الدرس الثانی کی تدریبات میں سے تدریب السادس یعنی چھٹی تدریب کا ہے۔ اجر التمرین الآتیہ کما فی المثال، آنے والی تمرین کو ایسے حل کریں جیسا کہ ایک پہلی مثال حل کر کے دے دی گئی ہے۔ زبون، زبون کہتے ہیں کسٹمر کو، گاہک کو۔ جیسے حل انت صاحب المقہا، اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ کیا آپ کافی شاپ کے مالک ہیں، کیفے کے مالک ہیں، تو سامنے والا کہتا ہے لست صاحب المقہا، میں صاحب المقہا یعنی کافی شاپ کا، کیفے کا مالک نہیں ہوں۔ انما انا زبون، بلکہ میں کیا ہوں، میں گاہک ہوں۔ اس طریقے سے مدرستن اور موظفن اور اس طریقے سے جتنے بھی نیچے آتے چلے جا رہے ہیں ان کو ہم نے ایسے ہی استعمال کرنا ہے۔ دوسری اور تیسری مثال میں آپ کو حل کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر مزید آپ خود سے حل کر لیجئے گا۔ مدرستن، اس کو ہم نے جملے میں کیسے استعمال کرنا ہے؟ جیسے حل انتی طالبتن، اگر کوئی مدرسہ سے کہتا ہے کیا آپ طالبہ ہیں، تو جواب میں وہ کہیں گی لست طالبتن انما انا مدرستن، انما انا مدرستن۔ اس طریقے سے موظفن ہے، موظف کو کوئی کہتا ہے حل انت سیدن، تو بولیں گے لست سیدن انما انا موظفن۔ تو اس طریقے سے آپ نے مشغولتن، نادل، مدیرتن، طالب، مریضتن، اعزب، ان سب کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اس طریقے سے جتنے بھی آئیں گے آپ نے ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ ساتویں تدریب، طارق بائع، طارق بائع يعمل في المحل يبيع المأكولات والمشروبات ويذهب إلى المحل بالسيارات ويعمل 9 ساعات في اليوم ويعمل 5 ساعات في الأسبوع ويحب عمله۔ طارق بیچنے والا ہے یعنی بائع ہے، کوئی چیز بیچنے والا ہے، وہ کسی دکان پر کام کرتا ہے، وہ کھانے پینے کی چیزوں کو بیچتا ہے اور گاڑیوں کے دکان پر بھی جاتا ہے اور وہاں پر 9 گھنٹے دن میں کام کرتا ہے اور وہ ہفتے میں 5 دن کام کرتا ہے اور وہ اپنے کام سے پسند کرتا ہے اپنے کام کو۔ عائشہ، اب ہم نے عائشہ اور بائعاتن کو استعمال کرنا ہے کیسے؟ جیسے طارق اور بائعن کو استعمال ہے، وہاں پر مذکر کے صیغوں کے ساتھ اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ آپ طارق کی جگہ پر عائشہ رکھیں اور بائعن کی جگہ پر بائعاتن رکھیں، اور آپ نے ان پھر تذکیر و تانیث کا خیال کرتے ہوئے اس کے ساتھ افعال کو بھی استعمال کرنا ہے۔ جیسے عائشہ بائعۃ تعمل فی المحل تبیع المأکولات والمشروبات وتذهب الى المحل بالسیارات وتعمل 9 ساعات فی اليوم وتعمل 5 ساعات فی الاسبوع وتحب عملها۔ تو اس طریقے سے آپ نے مذکر والے صیغوں کو مؤنث میں استعمال کرنا ہے۔ اس طریقے سے فاطمہ کے لیے اب فاطمہ کو یہاں پر بطور مدرسہ آپ نے استعمال کرنا ہے، لیکن اس میں آپ نے تھوڑی سی تبدیلی کرنی ہے۔ اب مدرسہ کے جو کام ہوتے ہیں آپ نے وہ بیان کرنے ہیں۔ جیسے اوپر والے جملوں کو آپ پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے استعمال کرنا ہے کہ فاطمہ مدرسۃ تدرس فی المدرسۃ تذهب الى المدرسۃ وترجع من المدرسۃ۔ اس طریقے سے آپ نے اس سے ملتے جلتے جو مدرسے سے تعلق رکھنے والے جملے ہیں آپ نے فاطمہ اور مدرسہ کے ساتھ استعمال کرنا ہے، فاطمہ اور مدرسہ کے لیے استعمال کرنے ہیں۔ اس طریقے سے ریان طبیب، اب ریان کو طبیب کو اس انداز سے استعمال کرنا ہے کہ جو طبیب کے کام ہوتے ہیں آپ نے وہ استعمال کرنے ہیں۔ مثال کے طور پر ریان طبیب وهو يذهب الى المستشفى في الساعة 8 صباحا ويرجع الساعة 1 ظهرا ويدخل في البيت ويتناول الطعام ويرجع الى المستشفى بعد ساعة، یا پھر اس طریقے سے ملتے جلتے یعنی ایسے کوئی جملے بنائیں کہ جو ریان طبیب اس سے ملتے جلتے ہوں تاکہ آپ کے جملے اچھے طریقے سے بن سکیں۔ آئیے اگلی تدریب کی طرف چلتے ہیں، تدریب الثامن۔ اب آپ نے یہاں کیا کرنا ہے؟ جیسے شاب اور شاب آخر، سأل شاب شابا آخر، ایک نوجوان نے دوسرے نوجوان سے سوال کیا این تعمل؟ فرد علیہ بمحل الحلویات فقال له کم یعطیک راتبا شہریا؟ فرد علیہ 20,000 فقال له مستنکرا 20,000 فقط؟ كيف تعيش بهذا الراتب؟ إن صاحب العمل لا يقدر عملك فأصبح الشاب كارها لعمله وطلب رفعة راتب
فرفض صاحب العمل طلبه وترك الشاب عمله واصبح بلا عمل. تو اس طریقے سے اسی کو آپ نے فتاتن اور فتاتن اخرى کے طور پر استعمال کرنا ہے. وہ کیسے کرنا ہے؟ آپ نے تذکیر و تانیث کا صرف فرق کرتے رہنا ہے. جیسے سألت فتاتن فتاتن اخرى أين تعمل أين تعملين فردت عليها بمحل الحلويات فقالت لها كم يعطيك. اب یہاں پر اگر آپ کو یعنی دکاندار اگر مذکر ہے تو آپ وہاں پر يعطي کی لگائیں گے، اور اگر دکاندار جو دکان کی مالکہ ہے وہ عورت ہے تو آپ یہاں پر استعمال کریں گے كم تعطيك. راتبا شهريا فردت عليها 20,000 فقالت لها مستنكرة 20,000 فقط كيف تعيشين بهذا الراتب ان صاحب العمل. اب یہاں پر وہی کہ مذکر و مؤنث کا فرق کرنا ہے. اگر عورت ہے تو بولیں گے صاحبۃ العمل لا تقدر عملك فاصبح الفتاة كارهة لعملها وطلبت رفع الراتب فرفض. اب یہاں پر وہی صاحب العمل مذکر ہوگا تو رفض، اگر مؤنث ہوئی تو رفضت صاحبۃ العمل طلبتها یا طلبها وتركت فتاة عملها واصبحت بلا عمل. تو یوں آپ نے تذکیر و تانیث کا فرق کرتے ہوئے آپ نے استعمال کرنا. اس طریقے سے سلمہ اور طارق کا ہے. اب یہاں پر آپ نے سلمہ اور طارق کا مکالمہ بیان کرنا ہے. بھلے اوپر والی ہی جملوں کو آپ لے کر آئیں، لیکن تذکیر و تانیث کا آپ نے خیال رکھتے ہوئے جملوں کو بنانا ہے. 9ویں تدریب جو ہے حسن طالب العلم ہے. حسن طالب فی الجامعہ یدرس العلوم الشرعیۃ فی الجامعہ ویذهب الى الجامعۃ بالحافلۃ ويدرس 6 حصص في اليوم ويذهب في الاستراحة في المقصف ويدرس 5 أيام في الأسبوع. حسن جامعہ کا طالب علم ہے. وہ علوم شرعیہ پڑھتا ہے اور وہ جامعہ جاتا ہے گاڑی کے ذریعے سے، اور دن میں 6 پیریڈ پڑھتا ہے، اور وہ آرام کرنے کے لیے کینٹین کی طرف جاتا ہے. مقصف کہتے ہیں کینٹین کو یا اسٹال وغیرہ کو، اور وہ 5 دن ہفتے میں پڑھتا ہے، اور وہ ہفتے میں 5 دن پڑھتا ہے. تو آپ نے اس کو زینب اور طالبہ کے طور پر استعمال کرنا ہے. اس کو میں حل کر کے بتا دیتا ہوں. جیسے زینب طالبۃ فی الجامعہ تدرس العلوم الشرعیۃ فی الجامعہ وتذهب الى الجامعة بالحافلة وتدرس 6 حصص في اليوم وتذهب في الاستراحة الى المقصف وتدرس 5 أيام في الأسبوع. اس طریقے سے اخی اور طالب کو بھی آپ نے استعمال کرنا ہے. آئیے اگلی تدریب کی طرف چلتے ہیں. التدریب العاشر اکمل بوضع الکلمۃ الصحیحۃ مما بین قوسین. حل اب یہاں پر خالی ہے عملکی یا زینب. اب یہاں پر آپ نے یہ جو قوسین کے اندر 3 لفظ دیے گئے ہیں، ان 3 لفظوں کو 3 لفظوں میں سے کسی ایسے لفظ کا انتخاب کرنا ہے کہ جو آپ کے اس جملے کے خال میں موافقہ ہے. اب یہاں پر مخاطب کا صیغہ استعمال کیا جانا چاہیے اور واحد کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ زینب سے پوچھا جا رہا ہے. یا زینب کا خطاب موجود ہے تو یہاں پر بولیں گے حل تحبین، صیغہ واحد مؤنث حاضر کا، حل تحبین عملکی یا زینب. تو دوسرا ہے اعمل 7. اب 7 یہاں پر آپ نے ممیز اور تمییز کے قاعدے ذہن نشین رکھنے ہیں کہ 7 کے بعد ساعتن آئے گا، ساعاتن آئے گا، یا ساعتین ہی آئے گا. تو یہاں پر آئے گا ساعاتن. یہ قاعدے آپ دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اعمل 7 ساعاتن. اس طریقے سے الفتاتانی فی المکتب. اب کیا آئے گا؟ تعملانی. الفتاتانی تعملانی فی المکتب. اس طریقے سے شابن کو آپ نے استعمال کرنا ہے. اس طریقے سے یعمل خالد، یعمل عثمان، اس طریقے سے آپ نے استعمال کرنا ہے. آئیے اگلی تدریب کی طرف چلتے ہیں. 11ویں تدریب صحح الاخطاء. فاطمہ تو تاجر. اب اس کی درستی کرنی ہے. یہاں پر کہنا چاہیے فاطمہ تو تاجرۃ. سلمہ یعمل خادمات. تو آپ نے یہاں پر اس کو درست کرنا ہے سلمہ تعمل خادمتن. ٹھیک ہے، جہاں پر فعل کو درست کرنے کی حاجت ہے وہاں فعل کو، جہاں پر اس کے حال، تمیز، صفت وغیرہ کی درستی کا کہا جا رہا ہے یا سمجھا جا سکتا ہے تو وہاں پر آپ نے وہ درست کرنا ہے. ادرس 5 حصص لکھا ہوا ہے. آپ نے اس کو درست کیسے پڑھنا ہے؟ ادرس
خمسہ حصصن، کیونکہ حصصن یا حصت ان کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ تذکیر و تانیث کا فرق بھی آپ قاعدے اگر ذہن میں ہوں گے تو آپ سمجھ جائیں گے۔ اس طریقے سے آپ نے دیگر کو بھی حل کرتے چلے جانا ہے۔ آئیے چلتے ہیں 12ویں تدریب کی طرف۔ 12ویں تمرین میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ثلاث اور ثلاثت، اربع اور اربعۃ۔ اب یہاں پر آپ نے تمییز لگانی ہے کہ ثلاثتوں کے بعد، ثلاثو کے بعد آپ ایسی تمیز لے کر آئیں کہ جو یہاں پر درست بنتی ہو۔ ممیز تمیز کا قاعدہ ہے نا کہ 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز مخالف قیاس ہوتی ہے، جمع مجرور ہوتی ہے۔ تو ثلاثو یہاں پر مفرد مذکر، ثلاثو جو ہے یہاں پر مذکر آیا ہے تو تمیز ہم یہاں پر مونس لے کر آئیں گے اور وہ جمع لے کر آئیں گے، جیسے ثلاثو ساعات، ثلاثۃ اقلام، اربع کراسات، اربعۃ کتب۔ تو اس طریقے سے آپ نے ان کی تمییز لگانی ہے تاکہ آپ اچھے طریقے سے اس کو درست کر سکیں۔ یہاں سے ممیز تمییز کے آپ قاعدے دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ التدریب 13 اکمل الفراغ بوضع الاعداد من الثلاثة الى العشرة۔ اب یہاں پر تمییز دی گئی ہے، تمییز کو دیکھتے ہوئے آپ نے 3 سے لے کر 10 تک کے اعداد کو اس میں استعمال کرنا ہے، جیسے ثلاثۃ ابناء، ثلاث بنات، ٹھیک ہے، خمسۃ رجال، ست نساء۔ اس طریقے سے آپ نے یوں تذکیر و تانیث کے قواعد کو سمجھتے ہوئے، ممیز تمیز کے قواعد کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہاں پر ان کو فل اپ کرنا ہے۔ تو آج تک کا سبق ہمارا یہاں تک ہے، انشاءاللہ الوحدۃ السابعہ ہم انشاءاللہ اگلے لیسن میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور کوشش فرمائیں کہ چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں ویڈیوز کو، اور آگے دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں تاکہ علم دین کو جتنا پھیلایا جائے انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ مع السلامہ، الی اللقاء۔